بھی لے تو خود حکومت بتائے گی میں اس کی نہیں ہوں. سار مجمع کی توجہ ہے، میں چند مثالیں پیش کروں گا. عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کرتے کا لفظ کئی جگہوں پہ آیا ہے. مولا امیر نے بھی نہج البلاغہ میں استعمال کیا ہے، جناب یعقوب کے بھی بیٹوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ کسی بڑے کا کرتا پہن لے تو خود کرتا بتا دے گا میں اس کا نہیں ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، میں اگر چلیں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں گا. ذہنوں میں اگر رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بہن تھیں جناب یوسف کی پھپھی، وہ حضرت اسحاق کی بیٹی تھیں، جناب ابراہیم کی پوتی تھیں، تو وہ کرتا لے کے آئیں اور آنے کے بعد جناب یعقوب سے کہنے لگیں کہ آپ تو نبی ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے بابا نے فرمایا تھا کہ یہ کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے یعقوب کے اس بیٹے کو پورا آئے گا جو نبوت کا وارث ہو. اگر اس پہ غور فرمائیں تو اب جناب یوسف بچے تھے، جناب ابراہیم کا قد بڑا تھا، ان کا کرتا بڑا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب بیٹوں کو پہنائیے. ایک ایک کر کے بلایا، کہا یہودا یہ کرتا پہن کے دیکھو. یہودا نے کرتا پہنا، پورا نہیں آیا. کہا اتار، تجھے پورا نہیں آیا. پھر ایک ایک کر کے لاوی تم پہن کے دیکھو. ایک ایک بیٹے کو بلایا. جب سب کو پہنا لیا کہا کہ یعقوب ذرا یوسف کو بلاؤ. دیکھیں جناب یعقوب تو جانتے ہیں نبی ہیں کہ نبوت کا وارث یوسف ہے، جو تمام کمالات کا مالک ہو. اللہ اسی کو چنتا ہے نبی بننے کے لیے اور امام بننے کے لیے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو ولی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، عام ہستی نہیں ہوتی. تو جیسے جناب یوسف کو کرتا پہنایا، انہیں کرتا پورا آ گیا، تو جناب یعقوب کی بہن نے فوراً کہا کہ یوسف نبوت کا وارث. اب دیکھیں جناب یعقوب اپنے بیٹوں سے بات کو چھپاتے تھے تاکہ ان میں حسد تو ہے ہی. اب پتہ چلا یہ ولایت ملنے سے حسد ہونے لگتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اب جناب یعقوب جانتے تھے، لیکن جناب یعقوب کی بہن نے کرتا پہنا کے تعارف کروایا یہ نبوت کا وارث ہے، یہ ولایت کا مالک ہے. تو اب سارے بھائی کہنے لگے جناب یعقوب سے، جناب یوسف کے جو بھائی تھے اپنے بابا سے، کہا بابا ہم سب کے قد بڑے ہیں لیکن ہمیں کرتا پورا نہیں آ رہا، اس بچے کو کرتا کیسے پورا آ گیا؟ اب پتہ چلا یہ جو نبوت و امامت کا کرتا ہوتا، کرتے کو بھی پتا ہوتا ہے میں ولی کا ہوں. مولا امیر نے بھی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 3 خطبہ شقشقیہ میں، بھئی عجیب ہے خطبہ نمبر بھی 3 ہی ہے، وہاں فرمایا ہے لقد تقمصھا فلان، کہ کسی نے میرا کرتا پہن لیا جبکہ وہ جانتا تھا کہ میرا محل منہا محل القطب من الرحا، جیسے چکی میں جو کیل ہوتا ہے جس پہ چکی گھومتی ہے، کہ جیسے اس کیل کا مقام ہے قطب، اسے عربی میں کہتے ہیں قطب. قاف توئے بے قطب. تو عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں کہ قطب من الرحا، یعنی وہ جو چکی میں قطب کا مقام ہے، خلافت میں میرا وہی مقام ہے. جیسے بغیر کیل کے چکی نہیں چل سکتی، ویسے بغیر علی کے خلافت. جو میں مثال پیش کرنے کی کوشش کروں، مولا اللہم صلی علی محمد وعلی، چند مثالیں پیش کروں گا جلدی جلدی. تو عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ پہاڑ ہوں جس سے کوئی بھی سیلاب بہ کے نیچے ہی جاتا ہے، پانی میری بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کسی پرندے میں اتنی طاقت نہیں کہ اڑ کے میری بلندی تک پہنچ جائے. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. ولا یرقى الی الطیر، طیر کہتے ہیں پرندے کو. مولا فرماتے ہیں کوئی پرندہ ہی نہیں ہے جو اڑے اور علی کی بلندی کو پہنچ جائے.
بھئی یہ دنیاوی مثال ہے. پہاڑ اتنا بلند کہ کوئی پرندہ جا نہیں سکتا چوٹی تک, پہاڑ کی ہل تک, ٹاپ تک کوئی نہیں جا سکتا. مولا فرما رہے ہیں کہ میرا مقام وہ ہے کہ کوئی فکر علی تک پہنچ نہیں سکتی. مولا خود فرما رہے ہیں. اذان گرامی اسے ولایت کہا جاتا ہے. ولایت یہ نہیں ہے کہ جو مزاروں پہ بیٹھ کے ایک آدمی کہا میں ولی اللہ. اذان گرامی ایسا اگر ولایت ملنی ہوتی تو ہر آدمی ولی ہوتا. اذان گرامی مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ, ماننے پہ آتے ہیں تو بے لباس پیروں کو پیر مان کے بیٹھ جاتے ہیں, اور نہیں ماننے پہ آتے تو علی جیسے امام کی ولایت کے منکر ہو جاتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں اذان گرامی. اذان گرامی اب میں جو پیش کرنے لگا ہوں آج, تو اب یہ جگہ جگہ پہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے ولایت کی نفی آئی ہے. تو اب بہت سے افراد کیا کرتے ہیں, میں نے کل ایک مثال پیش کی تھی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 کی, اگر آپ کے ذہنوں میں ہو جو کل تھے, میں آج ایک اور مثال دے دوں گا تاکہ جو کل نہیں تھے وہ بھی متصل ہو جائیں. تو جگہ جگہ قرآن کریم میں نفی آئی تو کہتے ہیں بھئی یہ آیت موجود ہے, اس میں اللہ فرما رہا ہے. جیسے آیت نمبر 107 سورہ بقرہ کی, مجمع ہے نا میرے ساتھ. اذان گرامی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, کہ تمہارے پاس اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر. توجہ, اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے نہ تمہارے پاس کوئی ولی ہے, نہ کوئی ولایت والا ہے, نہ کوئی نصرت والا, نہ کوئی ولی, نہ کوئی نصیر. نصیر مددگار. تو اب ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں قرآن میں پڑھ کے بتا رہا ہوں, اور ہمارے بہت سے جو بیچارے نہیں پڑھے وہ ہوتے وہ کہتے ہیں مولانا وہ آیت پیش کر رہا ہے. تو یہ ہمارے ہاں بھی آگے نا وہ ایک آیت لے لی ہے بیچ میں سے کہیں سے. میں جلدی جلدی مثالیں پیش کروں گا, میں جواب پیش کرنے لگا ہوں آج, سارے مجمع کی توجہ رہے. میں نے کل ایک جواب پیش کیا تھا ایک آیت کا, میں نے کہا تھا متعدد آیات ہے جو ایک آیت لائیں گے اور آیت سے پیش کر دیتے ہیں بھئی یہاں پہ اللہ خود کہہ رہا ہے نہ ولی ہے, تم کہہ رہے ہو علی ولی اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. توجہ, اور اس آیت میں جو میرا عنوان ہے اللہ خود فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے. بھئی میں پیش کروں گا یہ 5ویں سورہ کی سورہ مائدہ 55ویں آیت میں پیش کر رہا ہوں. تو اذان گرامی لیکن ابھی سن لیجئے, ما لکم من اللہ من ولی ولا نصیر. میں جلدی جلدی پیش کروں گا, مجمع میرے ساتھ رہے. اذان گرامی میں نے کل ایک فلسفے کی بحث کو پیش کیا تھا, میں اس کے لیے ایک اور الگ سے مثال پیش کروں گا آج, کہ اب ذاتی طور پہ یعنی اسینشلی بالذات ولایت اللہ کی ہے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں. اور بالعرض جسے اللہ دے, جسے اللہ دے. بھئی مجمع نہیں ہے سارا میرے ساتھ, جسے اللہ ولایت دے. بندوں میں ہے ہی نہیں ولایت تو ولی بنا کہہ سکتے ہیں؟ بھئی ولی ہی تو بنائے گا کسی ولی کو, نہیں ہے مجمع. دو فلسفے کی بحثیں سن لیجئے, میں آج دوبارہ پیچیدہ ہیں, جلدی جلدی پیش کروں گا. فاقد الشیء لا یعطی, something you don't possess you cannot give. فلسفے کا قانون ہے جو شے آپ کے پاس ہے نہیں وہ آپ دے نہیں سکتے. میں بار بار کہوں دیوار مجھے لائٹ دے دے, روشنی دے دے, دیوار روشنی دے دے, آپ کہیں گے مولانا دیوار روشنی نہیں ہے. توجہ, بلب سے مانگیے, ٹیوب لائٹ سے مانگیے, روشنی دے, نہیں ہے مجمع. اذان گرامی جو شے کسی کے پاس ہو نہیں وہ دے نہیں سکتے. جب بندوں کے پاس ولایت ہے نہیں تو وہ ولی بنا کیسے سکتے ہیں؟ ولایت اللہ کی ہے. جلدی دو چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. اذان گرامی میں ابھی اس کو حل کروں گا, آج پوری مجلس اسی پہ رہے گی, مجمع میرے ساتھ رہے. ابھی تک سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے مجھے امید ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ چلیں امام کا دوسرا دور ہے, کوئی قریب میں کوئی جگہ ہو, تو مثال کے طور پہ یہاں کوئی ٹریفک لائٹ ہے, وہاں تک جانا ہے. ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پہ چل کے جا رہا, تو اسے کیا کہا جائے گا؟ متحرک. عربی میں کہتے ہیں متحرک. ہی از موونگ. ایسے ہی ہے. توجہ, اسے کہیں گے ہی از موونگ. کیوں؟ کیونکہ چل رہا ہے. دوسرا گاڑی میں بیٹھا, چل نہیں رہا, ہل نہیں رہا, ساکن ہے, لیکن آپ اسے بھی کہہ رہے ہیں یہ متحرک ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, کچھ نہیں پہنچ رہے. میں نے کہا تھا مثال سے فلسفے کی مثال ہے بالذات اور بالعرض. اسینشلی کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈائریکٹ اور کچھ ہوتے ہیں انڈائریکٹ. اب دونوں متحرک ہیں. وہ کہیں میں تو متحرک نہیں, میں تو ساکن ہوں.
میں موشن لیس ہوں, میں تو حرکت میں نہیں ہوں. توجہ, میں حرکت میں نہیں ہوں, میں تو کار میں بیٹھا ہوں. کہا نہیں, لیکن کار ہل رہی ہے. کیونکہ کار حرکت میں ہے تو آپ حرکت میں ہے. جو خود چل کے جا رہا ہے وہ بالذات حرکت میں ہے, جو کار میں بیٹھا ہے وہ بالعرض. اگر مجمع پہنچ گیا ہو, حرکت میں دونوں, ایک خود ایک کار کے ذریعے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. اللہ کی ولایت اپنی ہے, 14 کی اللہ کی دی ہوئی ہے. جس کے پاس ولایت ہوگی وہی تو دے گا. بندے بنا کے اللہ سے نہ کہیں ہم نے چن لیا. اللہ کہہ رہا تم نہ بناؤ, میں بناؤں گا. تو کلیئر ہوا؟ میرے جملے واضح ہو رہے ہیں جانے گا. میں بھی قرآن سے بھی ثابت کروں گا, لیکن میں نے پہلے عقلی دلیل دے دی ہے, فلسفے کی دلیل دے دی ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن میں سمجھ میں نہیں آ رہا. عقلی دلیل ہے, سامنے کی, سادہ اردو زبان میں کہتے ہیں موٹی موٹی سی بات پیش کی ہے. ایسے ہی ہے, ادیب بیٹھے ہیں, شعراء بیٹھے ہیں, میں سامنے کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایسے نہیں. ایسا نہیں کہ فلسفے کی مثال ہے. تو متحرک وہ بھی ہے جو کار میں بیٹھا ہے, چاہے وہ سو رہا, اسے خود نہیں پتا میں پہنچ گیا. وہ متحرک. گرامی کئی لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا, لیکن وہ اس راستے میں ہوتے ہیں. ایسا گرامی میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں اللہ فرما رہا ہے, اسی آیت کے اندر, آیت نمبر 107 میں سورہ بقرہ کے اللہ فرما رہا ہے مالکم من اللہ من ولی ولا نصیر. تمہارے پاس اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ ہی کوئی نصیر ہے. آئیے ذرا نصیر کے اوپر بھی جلدی جلدی پیش کر دوں. نصیر ہے نصرت سے, نصرت یعنی مدد, نصرت یعنی مدد. ناصر مددگار, نصیر مددگار. لیکن ایک فرق ہے, ناصر وہ مددگار جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے. نصیر وہ مددگار جو ہمیشہ مدد کرے. ابھی سارا مجمع نہیں ہے, ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, میرے ساتھ توجہ رکھیے گا. میں حل کرنے لگا ہوں, کوشش کر رہا ہوں آج حل کرنے کی اس معاملے کو, مجمع کے ساتھ رہے گا. تو جانے گرامی اب بہت سے کہہ دیتے ہیں بھئی یہ آیت ہے, آیت میں لکھا کہ کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے, تو تم کیوں کہتے ہو یہ علی مدد؟ آئیے میں پیش کر رہا ہوں. تو جانے گرامی جناب موسیٰ نے سورہ طٰہٰ میں, سورہ طٰہٰ پیغمبر کا نام ایک طٰہٰ ہے. اے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے میرے طٰہٰ, یہ ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. دیکھیں یہ طٰہٰ رسول خدا, یاسین رسول خدا, مزمل رسول خدا, مدثر رسول خدا. یہ اللہ نے پیغمبر چادر اوڑھ لیں تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل. پیغمبر چادر میں اوروں کو بھی لیں, اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر. توجہ فرما رہے ہیں سب لوگ. عزیزان گرامی جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے القاب سے اپنے حبیب کو یاد کیا ہے. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. تو یہاں پہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سن لیجئے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. تو عزیزان گرامی اللہ جناب موسیٰ کی دعا اتنی پسند آئی, سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کر دیا. سورہ طٰہٰ میں 20واں سورہ ہے. اللہ فرما رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے یوں دعا کی, رب اشرح لی صدر, پروردگارہ میرے سینے کو کشادہ کر, یعنی مجھے صبر و تحمل دے دے. اگر کوئی میرا تمسخر کرے, مذاق اڑائے, جناب موسیٰ بہت پتلے دبلے تھے, زبان میں لکنت تھی, تو لوگ تمسخر کرتے تھے کہ پروردگارہ مجھے صبر دے دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے امر کو آسان کر. توجہ, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات کو سمجھنے لگے. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے لیے میرا وزیر بنا دے. وزیر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں وزیر, عربی کا لفظ ہے, قرآن میں آیا واجعل لی وزیرا من اہلی, میرے اہل خانہ سے, صحابہ سے نہیں. چلے گا نا مجمع؟ آگے آگے آ جائیں, تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں, آگے جگہ ہے تھوڑی سا.
توجہ کریں گے جانے کرام تھوڑی تھوڑی دیر کی جگہ بنا لیں گے جو دروازے میں کھڑے ہیں ان لوگوں کے لیے جگہ بن جائے گی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ اور جگہ ہے ادھر بھائی سب توجہ فرما رہے ہیں تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کس طرح سے مانگ رہے ہیں مجمع کی توجہ ہو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں مجمع اگر ساتھ رہے گا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي پروردگارہ میرے اہل خانہ سے مجھے وزیر دے دے میرے حواریوں سے نہیں میرے اصحاب سے نہیں میرے یاروں سے نہیں میرے صحابہ سے نہیں چلیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت انداز سے کہہ رہے ہیں وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وزیر دے لیکن میرے اہل خانہ سے پھر کیا فرما رہے ہیں اتنا ہی نہیں اہل خانہ سے ہو وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی ہو بھی میرا بھائی میرے اہل خانہ سے ہو دوسرا جملہ ہو بھی میرا بھائی ہو بھی ہارون انگریزی میں کہتے ہیں پورا سپیل آؤٹ کر کے بتا دیا یہ اصطلاح یہاں ہوتی ہے استعمال پورا سپیل آؤٹ کر کے بتانا جناب موسیٰ نے پورا بتا دیا کیا مانگا کہ پروردگارہ مجھے وزیر چاہیے جو لوگ پہنچ رہے ہیں وزیر بھی اہل خانہ سے چاہیے بھی بھائی چاہیے بھی ہارون کیا نسبحہ کا کثیر تاکہ ہم دونوں تیری تسبیح کریں عدل قائم کریں توجہ آگے جا کے اللہ فرما رہا ہے قد اؤتیتا سؤلک یا موسیٰ موسیٰ جو آپ نے سوال کیا تھا مانگا تھا ہم نے دے دی ہم نے آپ کو عطا آپ نے مانگا تھا وزیر اشدد بہی ازری جملہ کہا تھا میری کمر مضبوط کر دے اب پتہ چلا بھائی کمر ہوتا ہے اسی لیے مولا حسین نے کہا میری کمر مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں اشدد بہی ازری میری کمر مضبوط کر دے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے اللہ نے فرمایا قد اؤتیتا سؤلک یا موسیٰ موسیٰ جو آپ نے سوال کیا تھا ہم نے عطا کر دیا جب جناب موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں تو اللہ نے عطا کر دیا اور اگر رسول خدا کہتے پروردگارہ ہو بھی میرے اہل بیت میں سے ہو بھی میرا بھائی ہو بھی علی تو کیا اللہ ابھی بھی بھائی توجہ فرما بھی رہے سارا مجمع پہنچ رہا ہے پھر چند افراد بتا دیں میری بات روشن ہے واضح ہے عزیزان گرامی جناب موسیٰ نے کہا میرے اہل خانہ سے ہو بھی میرا بھائی ہو بھی ہارون تو اللہ نے کہا ہم نے عطا کر دیا موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہو گیا اگر رسول خدا کہتے تھے بھی میرے اہل بیت سے ہو بھی میرا بھائی ہو بھی علی تو کیا اللہ علیہ باللہ منع کر دیتا جواب دیجئے کیا اللہ منع کر دیتا رسول خدا کو کبھی نہیں جب ایک چھوٹے نبی نے مانگا اللہ نے کہا ہم نے دے دیا تو سب سے بڑے نبی کہتے چاہیے بھی اہل خانہ سے اپنے اہل بیت سے چاہیے بھی میرا بھائی چاہیے بھی علی تو اللہ کہتا اے میرے حبیب ہم نے قبول کیا لیکن اللہ نے خود ہی کہہ دیا سورہ سے توجہ مجمع کی اللہ نے اس انداز کا قل اے میرے حبیب آپ نہ کہیے گا موسیٰ کی طرح پروردگارہ ہو بھی میرے اہل بیت سے ہو بھی میرا بھائی بھائی آپ کہہ دیجئے پروردگار نہیں آپ یوں مانگیے قل رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا حیدری جیتے رہا میرے جملے پہنچ رہے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت ہے میں دیکھیں ولایت کو آج پہنچانا چاہ رہا ہوں جو جملے سن لیجئے گا عزیزان گرامی اب یہاں پہ اللہ کے رسول اس انداز سے اللہ خود کہہ رہا میرے حبیب قل 132 مرتبہ 132 ٹائمز لفظ آیا قل یہ اللہ اپنے حبیب سے خطاب کر رہا میرے حبیب یوں مانگیے موسیٰ کی طرح نہیں کہ مجھے اپنے ہی گھر سے چاہیے مجھے اپنا ہی بھائی چاہیے مجھے کوئی جانشین نہیں چاہیے میرے حبیب آپ یوں کہیے پروردگارہ مکے میں جاؤں تو صدق و صفا رب ادخلنی مدخل صدق آؤں واخرجنی مخرج صدق جاؤں تو صدق و صفا سے باہر آؤں تو صدق و صفا پروردگارہ تو اپنے پاس من لدن کا
سلطانا نصیرا، تو اپنے پاس سے ایسی سلطنت والا دے جو ہمیشہ مدد کرے. بھائی دوبارہ توجہ کر لیجئے گا. عزیزان گرامی، جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام، جو نہیں پہنچے میں کوشش کر رہا ہوں پہنچانے کی. ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں مجمع کی توجہ. وجعل لی، میرے لیے. اللہ کہہ رہے میرے حبیب اس طرح مانگیے، موسیٰ کی طرح نہ کہیے گا مجھے میرے ہی گھر سے چاہیے. آپ کہیے میرے حبیب وجعل لی من لدنک، مجھے اپنے پاس سے، اپنے پاس سے. لوگ پہنچ گئے شاید. پروردگارہ تو اپنے پاس سے ایسا مددگار دے جس کی سلطنت ہو، مسلط ہو، تسلط رکھتا ہو. اپنے پاس سے دے. تو اللہ جواب دے گا میرے حبیب میرے پاس سے تو میرے گھر سے ہی آئے گا، اور میرے گھر سے صرف علی آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی دیکھیں، ایک مرتبہ آپ مانگ لیتے ہیں کوئی شے، پروردگار نہیں تو بتا جیسا تجھے چاہیے. کب اے میرے حبیب اس طرح کہ پروردگار تو اپنے پاس سے دے. بھئی دنیا کے بنائے ہوئے تو بہت ہیں، کوئی بھی بنا کے رسول خدا سے کہ ہم نے بنا لیا. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کہیے اپنے پاس سے دے. سلطانا نصیرا، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جناب موسیٰ نے مانگا وزیر، رسول خدا نے مانگا نصیر. ہر وزیر نصیر نہیں ہو سکتا، لیکن ہر نصیر. بھئی توجہ فرما رہے ہیں سب لوگ. جانے کہ اللہم یہ بھی اچھا ٹیم پہ. چلے میں ڈسٹریکٹ نہیں کروں گا، مجمع کر میرے ساتھ رہے. میں یقین مانے نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اللہ خود فرما رہا ہے میرے حبیب آپ کہیے پروردگارہ تو اپنے پاس سے مجھے نصیر دے. وزیر نہیں، نصیر دے. نصیر جو ہمیشہ مدد کرے، ہمیشہ. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں یا علی مدد. پروردگارہ تو اپنے پاس سے مددگار دے. عزیزان گرامی اب ہر جنگ میں مولا نے مدد کی، ہر مقام پہ مولا نے مدد کی. جو نصیر ہو رسالت میں آپ کا مسلمانوں اس سے بغض نہ رکھنا، جو پیغمبر کی مدد کرے. روک کے جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام. عزیزان گرامی اب ہمیں کہتے ہیں بھئی تم کہتے ہو علی مشکل کشا، یہ بدعت. تم کہتے ہو علی کے بغیر گزارا نہیں، علی کے بغیر ایمان نہیں. تو ہم کہتے تو ہیں، ہم سب کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی علی ہے ہمارے مشکل کشا. علی کے بغیر قرآن مکمل نہیں، علی کے بغیر ایمان مکمل نہیں، علی کے بعد عقیدہ توحید مکمل نہیں. جو علی کو نہ مانے اللہ کہے گا اپنا لا الہ الا اللہ اپنے پاس رکھ. جو علی کو نہ مانے رسول خدا کے کہیں گے اپنا محمد رسول اللہ اپنے پاس رکھ. آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. لا الہ الا اللہ اس کا قبول جو علی کو مانے، محمد رسول اللہ اس کا قبول جو علی کو مانے. جو پریشان بیٹھا اور پریشان ہو جائے. عزیزان گرامی کچھ قبول نہیں بغیر علی کی ولایت کے. عزیزان گرامی وہ افراد جو ہمیں کہتے ہیں نا تم کہتے ہیں علی کے بغیر کچھ نہیں، تو پھر آپ دوسرے خلیفہ کا کیا کیجئے گا؟ انہوں نے کئی مرتبہ کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں رہوں ابوالحسن نہ ہو. ان کے چاہنے والوں نے کہا بھئی آپ نے عجیب بات کہہ دی، ابوالحسن نہ ہو یعنی علی. مولا کی کنیت ہے ابوالحسن. کہا ابوالحسن نہ ہو میں رہ جاؤں. کہا آپ نے یہ کیوں کہا کہ ابوالحسن نہ ہو تو آپ بھی نہ ہو؟ کہا یہ سارے مسائل حل کون کرے گا؟
توجہ فرما رہے اللہ محمد بھائی مجمع توجہ فرما رہا ہے جانے کے رامی جب یہ سب کہہ رہے ہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے اگر علی نہ ہوتے بھائی اسی کو ولی کہا جاتا ہے میں نشانیاں بہت سی پیش کر سکتا ہوں جب یہاں پہ اللہ خود فرما رہا ہے ابھی کیا میں نے آیت پیش کی تھی کہ بہت سے لوگ ایک آیت لے لیتے کہتے ما لکم من اللہ من ولی ولا نصیر ما لکم من دون اللہ من ولی ولا تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر اللہ خود ہی فرما رہا ہے میرے حبیب آپ کہیے تو اپنے پاس سے مجھے نصیر دے اللہ نصیر کی اور ولی کی نفی نہیں کر رہا اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنے پاس سے بنا کے نہ لانا جسے اللہ بنائے اسے ماننا کسی آیت کو الگ تھلگ نہ دیکھیے گا بغیر اہل بیت علیہ السلام کے آیات حل نہیں ہوں گے میں اس کو ایک نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلتے رہیے گا ایسا نہیں کہ میرے نتیجے پہنچ رہے ہیں میری بات پہنچ رہی ہے ایسا نہیں کہ جو میں نے مثال دی ہے کہ ذاتاً ولایت اللہ کی ہے ایسا نہیں کہ بعض لوگ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں اس کو برا نہ منائیے گا کہ اللہ نے جو کام مثال کے طور پہ حضرت علی سے لیا کسی سے بھی لے سکتا تھا کہتے ہیں یا نہیں چلیں آپ لوگوں نے نہیں سنا تو اب یہ نہیں بہت سے لوگ جو نا آج کہنے لگے کہ اللہ نے ٹھیک ہے اگر حضرت علیہ السلام کا اتنا مقام تھا تو اللہ نے دیا ٹھیک ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن اللہ علی سے نہ لیتا کسی اور سے لے لیتا کسی سے بھی کام لے سکتا تھا اور کسی نے تو کچھ لفظ بھی لکھ دیا وہ میں دہرانا نہیں چاہ رہا اپنے ممبر سے اس نے کہا بھی علی سے نہ لیتا کسی سے بھی لے لیتا اب وہ جن شیخ صاحب کا جملہ میں نے نام نہیں لیا اگر اللہ نہ کرے مثال کے طور پہ خدا نہ کرے میرے منہ سے اگر نکل جاتا کہ اللہ نے جو کام ان شیخ صاحب سے لیا اللہ چاہتا تو فلاں جانور سے بھی لے سکتا نہیں ہے مجمع نہیں ہے مجمع تو یہی شیخ صاحب کہتے تو نے میری توہین کی اگر میں کہہ دیتا تو وہ کہتے تم نے میری توہین کی ہے تم نے مجھے فلاں جانور سے تشبیہ دے دی یہ کیسے ممکن ہے میں عالم فاضل قابل میں اتنا بڑا مولوی صاحب میں اتنا بڑا مفتی صاحب تو مجھ سے ہی اللہ لکھواتا کسی اور سے کیسے لکھوا سکتا تھا جو پہنچ گئے ان پہ سارا مجمع نہیں ہے جب تو اتنی سی کتاب لکھ کے نازا ہے کہ اللہ تجھی سے کتاب لکھوا سکتا تھا تو عزیزان گرامی کیسے ممکن ہے یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اسباب کی کیسے ممکن ہے کوئی مشکل کشا نہ ہو اور اللہ اسے ولایت دے دے میرے جملے پہنچ رہے ہیں کلیئر ہوا بھائی میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی یہ خود توہین ہے یہ بغض بول رہا ہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی امیر المومنین کی عظمتیں ایسی ہیں کہ عزیزان گرامی یعنی جو مراحل ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی بھی کام ہوگا تو ویسا ہی دے میں چلیں سادہ سی مثال دے دیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ خاموشی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ خاموشی کیوں ہے کیونکہ چہروں کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایسا مثال کے طور پہ میں کہوں بھئی یہ 40 کلو کا وزن ہے کسی بچے کو تو نہیں بلاؤں گا پہنچ گئے ہیں میرا مثال کے طور پہ سوٹ کیسے 40 کلو کا ہے میں کوئی بچے سے بھئی بیٹا یہ اٹھا کے میری کار میں رکھ دیجیے اس کے والد دوڑتے ہوئے مولانا صاحب بچے سے 40 کلو کا بیگ کہاں اٹھے گا آپ دیکھ رہے ہیں باپ کھڑا مجھے کہہ دیتے تو اس کا مطلب ہے چھوٹے سے کام کے لیے بھی عقل سلیم کی ضرورت ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں وہ کہیں گے مولانا اتنے پڑھے لکھے آپ ممبر سے مجلس سے پڑھ رہے ہیں نظر نہیں آ رہا ہے چھوٹا سا بچہ 40 کلو کہاں اٹھائے گا 30 کلو کا بچہ 40 کلو وزن کیسے اٹھا لے گا پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے عزیزان گرامی اس کائنات میں ولایت کا نظام اللہ کہہ رہے ولی اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین تو کوئی ایسا ہو نا جس کے سامنے فرشتے بھی آئیں تو سلام کریں
ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، میں جملہ نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی آپ نے سنا ہے ایک ایک فرشتہ پوری پوری قوموں پہ عذاب لے آتا تھا. قرآن ہے. قوم لوط کو ایک فرشتے نے اپنے پر میں، اللہ نے کہا اٹھا دے، میں نے وارننگ دے دی، نبی بھیج دیا، سب کچھ ہو گیا. اپنے پر میں جو ایک فرشتے نے آیا پر میں لیا، پوری قوم کو اٹھا، پورے شہر کو، پوری بستی کو، پورے شہر کو اٹھایا، پورا ملک اٹھایا ایک پر سے. نہیں ہے مجمع، ایک پر سے ایک فرشتے نے پورے کے پورے شہر کو اٹھایا. اللہ نے کہا واپس جا، پلٹ دے. فرشتے نے پلٹ دیا. فرشتہ ولی اللہ نہیں ہے، فرشتہ وکیل اللہ ہے. جب فرشتے میں اتنی طاقت تو جو اس کا بھی ولی ہو. ممنوع. توجہ فرما رہے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں. دیکھیں عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا مومن، عام ایمان، عام انسان. بھائی ابھی بھی مجمع مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. عزیزان گرامی، عام انسان، عام آدمی گناہ کرے تو جانوروں سے بدتر، گناہوں میں ڈوب جائے. کیوں؟ جانوروں میں صرف ہے جذبات، عقل نہیں ہے، انسان میں ہے شعور. اللہ فرما رہا ہے جانوروں سے بدتر. اور اگر نیکیاں کرے تو فرشتوں سے افضل. یہی لکھا سب نے، شیعہ سنی علماء نے لکھا، نیکیاں کرے تو فرشتوں سے افضل. عام مومن بعمل بنے تو فرشتوں سے افضل. اور اگر کوئی ولی اللہ ہو اور پھر کوئی کہے ارے میرے جملے پہنچ رہے ہیں، پھر کوئی مسلمان منہ اٹھا کے کہے وہ فرشتے ہیں، کیوں بے وجہ وقت ضائع کرے چلے جا رہے؟ دماغ کسی اور کام میں استعمال کر لو. علی سمجھ آنے والی شے کا نام نہیں ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام. عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی صحابہ رسول میں سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں. ان سے کسی آدمی نے پوچھا سلمان کون کون بیٹھا ہے؟ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اب میں اوروں کے تو نام لے نہیں سکتا، مجھے بھی پھر پاکستان جانا ہے بھائی. تو جناب سلمان فارسی وہ تو وہ ہے، وہ ہے، اور وہ انہیں میں جانتا نہیں. ایک سن رہے تھے، جو سن رہا تھا اس نے کہا آج ہمیشہ ہمیں ہی ڈانٹ پڑتی ہے. یعنی یہ ڈانٹ سے مراد ہے کہ رسول خدا ہمیشہ ٹوکتے تھے ایسا نہ کرو. آپ لوگ بھی عزیزان گرامی یہاں تک ہے نا کہ سرور کائنات نے کسی سے کہا مجھ سے پہلے نماز کے رکوع میں مت جایا کرو، سجدے میں نہ جایا کرو. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز میں آپ امامت کرتے ہیں، آپ کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، ہماری طرف ہوتی ہے پشت، یہ آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ ہم میں سے کون رکوع میں پہلے چلا گیا، کون سجدے میں پہلے چلا گیا؟ کہ جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت. اسے کہتے ہیں ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت. عزیزان گرامی جب ولایت تکوینی کا مالک کو ایسا ہوتا ہے، اب جو پیغمبر کی جگہ ہے تو کوئی ایسا ہی تلاش کرو نا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ عزیزان گرامی جو میں حل کرنا چاہ رہا ہوں جس معمہ جو، تو عزیزان گرامی عظمت کیا ہے؟ یہ مقامات، یہ جو تشرف بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حل نہیں کر سکتا. تو اب یہ جتنے تمام کے تمام صحابہ خود کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ جتنے بھی مقامات رسول خدا اور اہل بیت کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں. کہ خود رسول خدا کے قریب مولا امیر نے سب کو روک دیا، قریب مت جاؤ وہی آ رہی. سارے صحابہ نے کہا یا علی وہ رسول خدا بیٹھے ہیں اکیلے، کہا وہی آ رہی ہے ابھی رک جاؤ. اب وہ کسی کی ہمت تو تھی نہیں، شیر خدا کو کہے کہ میں جا رہا ہوں. تو مولا نے کہا رک جاؤ ابھی. پھر آپ نے کہا اب جا سکتے ہو. وہی مکمل ہو گئی، جبرائیل چلے گا، اب جاؤ جا کے مل لو. اب وہ کچھ دل جلے بیٹھے تو تھے. تو عزیزان گرامی ان میں کسی نے کہا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابھی ابھی علی نے ہم سب کو روکا اور کہا قریب نہ جاؤ، پیغمبر پہ وحی نازل ہو رہی. اور پھر کہنے لگے اب چلے جاؤ، وحی مکمل ہو گئی. پیغمبر مسکرانے لگے کہ ذرا بلاؤ علی کو. سارے خوش، شکایت ہم نے لگائی ہے،
شاید اس وقت کامیاب ہو گئے ہوں, اتنی شکایتیں پہلے بھی لگائی تھی. تو کہا بولا یا علی آپ کو رسول خدا نے بلایا. کہا یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا. کہا یا علی ابھی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا. کہا یا رسول اللہ آپ پہ وحی آ رہی تھی, جبرائیل موجود, تو میں نے ان کو روکا کہ مزاحم نہ ہو, زحمت کا سبب نہ بنو, پیغمبر پہ وحی آنے دو. پھر جب جبرائیل چلے گا میں نے اشارہ کیا کہ آپ جا سکتے ہو, تو پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى, جو میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے تھے لیکن ہمیں کیا کریجیے گا ان جملوں کا. آپ نے فرمایا یا علی جو میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے. تو میں واقعہ مکمل کر. جناب سلمان فارسی کہا یا سلمان یہ آپ نے اس طرح سے کہا یا رسول اللہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا. واقعہ ذہنوں میں جو میں بھی پیش کر رہا تھا کہ جناب سلمان نے کہا وہ تو جناب سرور کائنات سے کہا یا رسول اللہ ہم نے خود دیکھا ہے. جناب سلمان نے میں جناب کہہ رہا ہوں, کہا یہ سلمان فارسی نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں میں نہیں جانتا. باقی سب کے نام لیے, وہ سب کے بتا دیا. جس نے کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہوگا. تو کہا کہ یا رسول خود ہم نے دیکھا, میں نے خود سنا, اشارہ کر کے سلمان نے علی کی طرف کہا انہیں میں نہیں جانتا. پیغمبر مسکرانے لگے, کہا سلمان آئیے انہیں سمجھائیے کیوں کہا. نہیں ہے مجمع, نہیں کہا مجھے سمجھائیے, میں تو سمجھا ہوا ہوں, انہیں سمجھائیے کیوں فرمایا کہ میں علی کو نہیں جانتا. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے, مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے, علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے. یا رسول اللہ نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ. یہی میں نے کہا میں ابھی تک علی کو نہیں سمجھا, جو میں سمجھا ہوں میں یہ سمجھا ہوں کہ میں نہیں سمجھا. اب پہنچ گئے. ممنون جی, سلامت آپ جی. میرے جملے پہنچ رہے تھے. اسے کہا جاتا ہے ولایت. ایسا نا گرامی یہ جو حدیث ہے نا کہ الایمان 10 درجات, حدیث بہار میں اور جگہوں پہ بھی ہے, میزان الحکمہ میں کئی کتابوں میں, الایمان 10 درجات بمنزلۃ السلم, ایمان کے 10 درجے سیڑھی کی طرح, جسٹ لائک اے لیڈر. ایمان ہیز 10 لیولز 10 سٹیجز, 10 ایمان کے درجات ہیں. جیسے ایک سیڑھی ہوتی ہے, لیڈر ہوتی ہے. 10 کے 10 درجے پالیے سلمان. حبیب خدا نے فرمایا 10 کے 10 درجے پالیے سلمان. 10 میں سے 9 درجے ہیں ابو ذر کے پاس, 8 ملے مقداد کو, 7 ملے عمار کو. توجہ عزیزان گرامی, یہ درجات ان کے پاس ہیں, علی نہیں. جو درجات میں آئے وہ علی نہیں, جو کل ایمان وہ سارے میں مکمل کر رہا ہوں آپ حضرات کی محبت. عزیزان گرامی یہ ان کے درجات. اب میں جملہ میں اپنے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا آپ سب کی نظر کر رہا ہوں, اگر دل کو لگے تو دعا دے دیجئے گا, بس میری اپنی محنت ہے. عزیزان گرامی یہ کیوں کسی کو جناب سلمان کا درجہ نہیں ملا, صحابہ میں کسی کو, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, کسی صحابی کو وہ درجہ نہیں ملا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو. کبھی سوچا کیوں نہیں ملا؟ ایسا گرامی سب کو رسول اللہ کی معرفت تھی, رسول خدا کی معرفت تھی, مولا علی کی معرفت تھی. توجہ, مولا حسن کی معرفت تھی, مولا حسین کی معرفت تھی. حضرت ابو ذر, حضرت مقداد, حضرت عمار, ان کو سب کو, حذیفہ یمانی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے. لیکن سلمان فارسی وہ ہیں جنہیں سیدہ کی. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. توجہ اجانے گرامی کون ہے جناب خاتون ہے؟ جناب سلمان. میں بھی دوبارہ کتابیں دیکھ رہا تھا, نفس الرحمان, حسین نوری, بہت بڑے ہمارے محدث گزرے ہیں, حدیث کے ماہر گزرے ہیں, شیخ عباس قمی کے استاد. میں نے بہت سے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں, ان سے بہتر کتاب جناب سلمان فارسی پہ نہیں پڑھی. 800 صفحے پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. پریشان ہو گئے, وقت بھی تمام ہو گیا, بس میں 2 جملے شاید میں صاحب کے پڑھ دوں گا. مجمع رہے گا میرے ساتھ؟
عزیزان گرامی جناب سلمان فارسی پہ بہت کتابیں، سید مرتضی سید رضی کے بڑے بھائی، بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اور کہتے ہیں کہ 400 برس کے تھے تقریباً جناب سلمان، اوصیاء جناب عیسیٰ میں سے تھے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ تو جناب سلمان دروازے پہ کھڑے رہتے سیدہ کے، بڑے بڑے صحابہ سوال کرتے، سلمان آپ کو حیا نہیں آتی؟ اپنی ابا سیدہ کی دہلیز پہ صفائی کرتے ہیں، اپنی ابا سے اپنی داڑھی کو وہاں لگاتے ہیں، سلمان آپ اتنا مقام اور بی بی یہ کم سن اور تم آ کے یہاں پہ، کہا تمہیں نہیں معلوم، مدنی میرے جملے پہنچ رہے نہیں، کہا تمہیں نہیں معلوم کہ کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں یہاں کا۔ تو جانے گرامی جناب سلمان، میں جو پتہ نہیں پڑھوں، اب وقت تمام ہو گیا، اصل میں ہمیں پہنچنا ہے، میں جناب سیدہ بلند صلوات اللہم صلی۔ میں نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری نظر میں حضرت سلمان فارسی کا اتنا رتبہ کیوں ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی جناب سلمان دہلیز جناب سیدہ پہ بار بار تشریف لاتے، بی بی آواز آ رہی ہے چکی چلانے کی، بی بی چکی کی آواز آ رہی، بزرگ ہے جناب سلمان، کمر جھکی ہوئی ہے، جوان نہیں تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، چکی نہیں چلتی تھی ان سے، آواز آئی، بی بی مجھے چکی کی آواز آ رہی ہے، اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو میں چکی چلا دوں۔ بی بی جناب سلمان سے بھی پردہ کرتے ہیں، چادر لی کا سلمان میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں، آپ آئیے، صحن میں چکی بھی رکھی ہے اور جو کے دانے میں۔ جناب سلمان اس بڑھاپے میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جیسے بھی گرتے پڑتے اندر آئے، چکی چلانے لگے، کہ سیدہ کائنات کی ملکہ میں نے جو کے دانے پیس دیے، میں اب جا رہا ہوں۔ اب امام حسن حسین کمسن تھے تو دونوں صحن میں موجود ہیں، دیکھنے جناب سلمان بیٹھے ہیں، کہا سلمان ابھی مت جائیے گا، اب الحسن آنے والے ہیں، میں روٹی تیار کر رہی ہوں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کہ سلمان میں ابھی روٹی تیار کروں گی، اب الحسن کے لیے، حسنین کھانے والے ہیں، آپ بھی کھا کے جائیے، مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے روٹی تیار کی، جناب سلمان نے وہ لقمہ کھایا، کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے کائنات کی ملکہ کے ہاتھ کا آٹا میرے دہن میں گیا، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ اب سمجھ میں آیا جناب سلمان، جو جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھا لے وہ 10 کے 10 درجے پا لے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں عزیزان گرامی، یہ درجات ایسے ہی نہیں ملتے، یہ کوئی نہ کوئی جناب سیدہ کی غلامی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، یہ جناب سلمان کی جو خاص عقیدت تھی کائنات کی ملکہ سے، اے بی بی یہ آپ کے در پہ عزیزان گرامی، آئیں ذرا میرے ساتھ رہیے گا، یہ جو عقیدت رکھتے ہیں جناب فضا، ذہنوں میں ہے نا آپ کے، کہ جناب سیدہ کے گھر میں خدمت کی اتنا مقام پایا، خدا کی قسم آل محمد نے کبھی آواز دے کے نہیں کہا او کنیز، کیا کہا؟ اے اماں فضا، کیوں؟ ہماری ماں کی کنیز تھی۔ رتبہ دیکھیے، آل محمد کی عظمت دیکھیے۔ عزیزان گرامی میں اگر چند جملے پیش کروں، وقت تمام ہو گیا، میں 5 منٹ آپ کو 7 منٹ زحمت دوں گا۔ یہ شبیں میں نے کہا تھا بیویوں کے مصائب پیش کرتا رہوں گا، یہ شبیں بڑی سخت شبیں ہیں، کبھی یہ کوئی نہ کہے کہ کربلا تھی، کربلا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں آج بھی امام زمانہ کے دل پہ ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، اگر اس کو، جب مولا سجاد واپس پہنچے نا مدینے، تو مولا نے کہا کہ اگر اس حالت میں ہم مدینے میں داخل ہوئے تو کوئی نہ کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائے گا۔ مولا کی پھپھیاں، مولا خود فرماتے ہیں میری کوئی پھپھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب اسیری کے بعد بیبیاں واپس آئیں تو کوئی بیبی پہچانی نہیں جاتی تھی، بیبیاں خود پوچھتی تھی یہ کون سی بیبی ہے، بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی۔ تو مولا نے ایک مرتبہ کہا بشیر جاؤ جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دو۔ مولا کیا اعلان کروں؟ کہا کہ کہہ دو میرے بابا مارے گئے، میرے بابا کی شہادت ہو گئی۔ اب سب دیکھیے گا، اگر دیکھ سکے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے، 40 کے ایام ہے نا۔ تو ایک مرتبہ بشیر ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے، بلند آواز سے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ یثرب والوں نہیں کہا مدینے والوں، کیوں؟ جس نبی کی وجہ سے کہا تھا نا مدینۃ النبی،
خود کلمہ گو نے اسی نبی کے نواسے کو مار دیا. اب یہ مدینہ نہیں رہا, دوبارہ یثرب ہو گیا ہے. اس میں دوبارہ بغض آ گیا ہے لوگوں میں. تو ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کیا, آپ جانتے ہیں نا کہ سب نے سنا, کسی نے سنا, کہا میں محمد حنفیہ کو کیسے بتاؤں, حسین مارے گئے. ایک مرتبہ ایک آدمی گیا جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے کے پاس, بڑے ادب سے کہا, یہ نہیں بتایا کہ شہید ہو گئے, کہا آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ گیا. خبر نہیں دی کہ شہادت ہو گئی, کہ قافلہ واپس آ گیا. جناب محمد حنفیہ جہاں عراق کے قافلے جہاں سے آتے تھے نا مدینے میں, اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ میں بھائی کا استقبال خود کروں گا. ہاں, بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. گھوڑے پہ سوار ہوئے, بھائیوں اور بہنوں کے استقبال کے لیے اس مقام پہ آئے جہاں مدینے سے باہر عراق سے شام سے قافلے آتے تھے. اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, جیسے جناب محمد حنفیہ پہنچے, گھوڑے پہ سوار تھے, دیکھا سامنے مولا سجاد کالے امامے میں ہے اور ہاتھ میں مولا عباس کا علم ہے. جب علم دیکھا تو فوراً جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا, این این اخی الحسین, میرے بھائی مولا حسین کہاں ہے؟ تو مولا سجاد نے بلند آواز سے فرمایا, قد ذبح بکربلا, قد قتل بکربلا, آپ کے بھائی حسین کربلا میں ذبح کر دیا گا, انہیں کربلا میں مار دیا گیا, شہید کر دیا. جناب محمد حنفی نے جب سنا نا امام حسین مارے گئے, تو انہوں نے سوال کیا, کہا حسین مارے گئے, عباس کہاں تھا؟ یعنی انہیں یقین تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین نہیں مارے جا سکتے. کہ حسین مارے گئے, عباس کہاں تھا؟ تو مولا سجاد نے رو کے فرمایا, چچا عباس بھی مارے گئے. جب یہ سنا نا کہ جناب عباس بھی مارے گئے, تو حضرت محمد حنفی نے سوال کیا کہ میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا, بس مجھے اتنا بتا دو, میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی, مجھے اتنا بتا دو علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا. مولا سجاد نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا, چچا علی کی بیٹیوں کو شرابی کے دربار میں لایا گیا, کوفہ و شام کے بازاروں میں لایا گیا. جیسے ہی سنا نا جناب محمد حنفیہ نے علی کی بیٹیاں یزید کے دربار میں, جناب محمد حنفیہ گھوڑے سے گر گئے. جیسے گرے مولا سجاد تیزی سے آگے بڑھے, چچا کے سر کو اٹھایا, زانو پہ رکھا, کہا چچا ہم گھر جا کے روئیں گے, چچا یہ بازار ہے, چچا ہم گھر سے باہر ہیں, گھر جا کے روئیں گے, چچا ہمت کیجئے. اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا, سوال کیا, کہا آپ کون ہیں, مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں, آپ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا, چچا پہچانا نہیں, چچا میں علی ابن حسین, چچا میں سید سجاد, میں زین العابدین. جناب محمد حنفیہ نے رو کے سوال کیا, سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں, یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ جناب سید سجاد نے فرمایا, چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں, آپ گھوڑے سے گر گئے, چچا میں دربار میں کھڑا تھا, جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا ان میں زینب کون ہے, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی بہت تاخیر ہو چکی, میں جتنا مختصر کر سکتا تھا مسائل میں نے مختصر کیا. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, مجھے ابھی تک میری بعض بہنوں بیٹیوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. میں آپ سب سے سوال کروں, آپ سب نے مصائب صرف سنے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. ہائے جناب زینب کبریٰ, بی بی نے بھائیوں بیٹوں کے سر نیزوں پہ دیکھے تھے. پروردگارا تجھے واسطہ آل محمد کی عظمتوں کا, ان کے مصائب کا واسطہ, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا اپنی برکت رحمت نعمت یہاں نازل فرما.
اس امام بارگاہ کو مزید ترقی عنایت فرما. پرسوں 8 اگست کو انہوں نے فنڈ ریزنگ رکھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کم ہے زیادہ، ہر آدمی اس میں حصہ ضرور لے. اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ جو بھی آپ خرچ کریں گے کام آئے گا. آئیں بھی ایک واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارا اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. میں دیکھ رہا ہوں چہرے مختلف امام بارگاہوں سے دور دور سے لوگ آئے ہیں. جناب سیدہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. پروردگارا ہمیں ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا ہمارے زائرین اس وقت کراچی میں آپ جانتے ہیں پاکستان کے زیادہ تر زائرین غریب زائرین ہیں. لوگ بڑی مصیبتوں سے زیارت پہ جاتے ہیں. پروردگارا ہمارے ان زائرین کو کربلا پہنچا. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا. پروردگارا جہاں جہاں پہ بھی غزہ میں حالات خراب ہے، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان، ہندوستان میں، افغانستان، یمن، بحرین، افریقہ کے مالک سب کی حفاظت فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. اپنے اپنے ذہن میں اپنی اپنی پریشانیاں یہ دعائیں لے کے آئیں گے. پروردگارا کبھی بھی بیماروں کو بستر سے نہیں گرایا جاتا، کبھی بیماروں کے بستر نہیں لوٹے جاتے. شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا. پروردگارا ہمارے اس مولا اور آقا کا واسطہ تمام کے تمام حاضرین کی حاجات قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین.